کے لیے سارے جمع ہو کر بیٹھے ہیں. کوئی بریانی کے لیے نہیں آیا, کوئی قیمے کے نان کے لیے نہیں آیا, کوئی کسی دیکھ کے لیے نہیں آیا, کوئی 1000 روپیہ لے کر نہیں آیا, بلکہ سارے غلام خود اپنے پیسے خرچ کر, اپنے پاؤں پہ چل کر, اپنی گاڑیوں میں سفر کر کر اس جلسے میں آئے ہیں. تو یہ بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا. اقبال کہتا ہے یہ ساری چیزیں, یہ سارے وسائل, یہ دنیا کے تمام چیزیں, اقبال کہتا ہے ان چیزوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اگرچہ ضربی ہے جہاں میں قاضل حاجات. اقبال کہتا ہے مانتا ہوں یہ جن کے پاس 4 پیسے تھے, اور بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ رستائی فقر کا استعمال کیا ہے, رستائی فقر کا اختیار کیا ہے. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری, ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثری. ہمارے بڑوں نے حضرت امام حسین سے لے کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الفقر و فخری, فقر میرا فخر ہے. اس فقر کو لیتے ہوئے ہمارے امیر المجاہدین نے ایک GLI گاڑی پہ پوری دنیا کے اندر پیغام دے دیا, پھر کر پورے پاکستان کی گلی گلی میں پیغام دے دیا. ہمیں وہ بتا کر گئے ہیں کہ اس رستے کو اختیار کرو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہمارے سارے شورا والے, یہ سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں کہ جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں, جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں, فیض آباد کا مارکا ہو, وزیر آباد کا مارکا ہو, کوئی بھی جگہ ہو, ہم جب بھی بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں اللہ نے اپنی مدد ضرور بھیجی ہے. اور یہ یاد رکھنا, جب ہمارا دھیان دنیا کے مال و دولت کی طرف ہو گیا, دنیا کے زر کی طرف ہو گیا, اس دن یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری تعداد میں اس سے ڈبل اضافہ ہو جائے, ہو سکتا ہے تمہاری تعداد اس سے 3 گنا ہو جائے, لیکن یاد رکھنا اس دن رب کی مدد نہیں آئے گی. اور جب رب کی مدد نہ آئے تو بندہ ثوابی سے اڑتا ہے ہیلی کاپٹر میں, بندہ اڑتا وہاں سے پشاور میں ہیلی کاپٹر میں پشاور موڑ پر آتا ہے, اور اس کے آتے ہوئے اپنے کارکنوں کو کہتا ہے کہ تم ڈی چوک میں پہنچو, میں پیچھے کھڑا رہوں گا. ہمارے قائد نے ہماری یہ تربیت کی نہیں ہے, ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آگے سے رستہ صاف کرو. ہم ابھی میلوں پیچھے ہوتے ہیں تو فتح کا جھنڈا پہلے وہاں گاڑ دیا جاتا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی اپنی گنتی کے اوپر ناز نہ کرنا, کبھی اپنے مال و زر کے اوپر ناز نہ کرنا. اگر ہمیں ناز ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے اوپر ناز ہے. ہم اس یقین سے نکلتے ہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں, ہم تعداد میں چند رہ جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ذلت کے توق ہمارے گلے میں نہیں ڈالے گا, کیونکہ ہم اس کے آسرے پر نکلے ہیں, اس کے یقین پر نکلے ہیں. اور جس کو سہارا ہو بوٹوں کا, اور جس کو سہارا ہو چند تاجروں کا, جس کو سہارا ہو چند بلیکیوں کا, اس کے ساتھ تو یہ ذلت ابھی تھوڑی ہے. وہ کہتا تھا میں نے کسی کے اوپر شیل نہیں برسائے. میں نے کہا ابھی تجھے بتایا ہی نہیں گیا شیل برسانے والے. یہ جو تیرے دائیں بائیں کھڑے تھے نا, با خدا ایک وہ شیل جو ہمارے اوپر تم نے فرانس سے منگوا کر, اسرائیل سے منگوا کر چلائے تھے, ایک تمہارے کنٹینر کے اوپر چلتا, کچھ سمیت کوئی نظر آ جاتا تو ہم ذمہ ہوتے ہیں. اور ہمارے وہ کیا کہتے ہیں, چھ نسبت پاک راب عالم پاک, ہمارے کارکنوں کی اس کے کارکنوں سے نسبت, یہ تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا, یہ تو کوئی چیز نہیں بنتا. ہمارے اس کے کارکن لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے آئے, اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئے, اور وہ پشاور موڑ تک نہ پہنچ سکے. اور ہمارے کارکنوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہ ہوں, سروں پر کپڑا بھی نہ ہو, اور جناب تن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہوں, اور کھانے کے لیے چاول جو شاپر میں ہو, پھر بھی وہ ہر گولی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں, ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ستم کرے دھرا ہنر آزمائے, تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور پھر وہاں کھڑے ہو کر
انسان کی ذہنی حالت اس قدر مفلوج ہو چکی ہو اور جس کی سبب ہو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے مدد کی توقع ہوتی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد نے کبھی ہمیں مایوس کیا ہی نہیں۔ جہاں ہمیں ضرورت جس چیز کی پڑتی ہے رب اور رسول بھیج دیتے ہیں۔ اب جس کو جہاں سے مدد کی توقع تھی جب وہ مدد نہ پہنچی تو یاد ہی نہیں رہا کہ تقریر میں اسلامی ٹچ بھی دینا ہے۔ جب اسلامی ٹچ دینے کی بات آئی تو میں نے کہا یاد رکھنا اسلام ٹچ سے نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قرآن کی نص ہے، ٹچ سے تو آتا نہیں۔ جنہوں نے اسلام کو ٹچ کیا تھا وہ ٹچ کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی منافق جمعے والے دن کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتا تھا، تیری طرح کھڑے ہو کر کہا کرتا تھا ہم کتنے خوش نصیب ہمیں حضور مل گئے، لیکن اس نے اسلامی بات کو ٹچ کیا ہوا تھا، اس نے صحابہ کی طرح اسلام کو مانا نہیں تھا۔ اسی لیے وہ غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے مقام شوط، غزوہ احد مدینہ پاک سے 3 میل ہے، وہ مقام شوط 1.5 میل سے واپس آ گیا تھا۔ اور جنہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح علامہ خادم حسین رضوی نے مانا، انہوں نے اسلام کو اسی طرح جنہوں نے مانا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عادم من شئتا۔ اور جنہوں نے صرف ٹچ کیا تھا وہ آ کر واپس مدینے میں کہتے تھے، میں آپ کو ٹچ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ آ کر واپس کہتے تھے یہ حضور نے لڑکوں کی باتیں مان لی اور یہ جناب یہ کر لیا۔ ہمارے لوگوں کو بھی جنہوں نے صرف ٹچ کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں ایک لڑکے کو امیر بنا لیا انہوں نے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کسی کی۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اس لیے کہ ہم ٹچ والے تو ہیں نہیں کہ کسی تگڑے کو دیکھ کے سر جھکا لیں، کسی زوراور کو دیکھ کے کہیں گے نہیں کہ ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، بالکل نہیں مانتے ہم کسی کی بات۔ ہم کیونکہ امیر المجاہدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امیر المجاہدین کی مجلس وہ مجلس ہے جس میں ہمیشہ عظیمت کی بات ہوئی، جس میں ہمیشہ استقامت کی بات ہوئی۔ میں نے بھی ایک دفعہ جا کر کہا، میں نے کہا جناب آپ کہتے ہیں فیض آباد میں کہ آپ کہتے ہیں استعفیٰ لے کر جانا ہے، یہ استعفیٰ تو ممکن نہیں ہے، کوئی اور مطالبہ ہم بیچ میں سے نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں بچت کی راہ مل جائے۔ فرماندے جھلیا سانو آرڈر ہویا استعفیٰ لے کے جانا۔ جس کا یقین اتنا پختہ ہو اس کے کارکن شیلوں اور گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو کہتا ہے میں اسلامی ٹچ دے کر میں بھی عاشق رسول ہوں۔ بابا جی فرمانے نے عشق رسول ثابت کرنے واسطے دسنا نہیں پہنتا، عشق کو ہوتا جو لوگ دیکھ کے کمن کے عاشقان رسول جا رہے ہیں۔ جدو یتیم خانے تو قافلہ وزیر آباد تک کیا، کسی ایک نے کیا کہ کون جا رہے ہیں، سب نے کیا کہ عاشق قافلہ عشق و مستی جا رہا، اے شاہدان رسول کا قافلہ جا رہا۔ اس واسطے